الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں احباب دے علم چ ہے کہ قبراں دے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر قبر چ ہون والے سوالات اور ان سوالات دے بارے چند اشکالات دا ازالہ اس حوالے نال گفتگو ہوئی ہے، اور آج زیر باس موضوع ہے قبروں سے اٹھنا۔
کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان نو اللہ تعالیٰ اس دی قبر چو اٹھائے گا۔ انسان دے فوت ہون تو بعد جو زندگی آخرت دی ہے اس دیاں دو حالتاں نے۔ پہلی حالت ہے جس نو عالم برزخ یا حالت قبر کیا جاندہ ہے، اس تے گفتگو ہو چکی ہے۔ اور دوسری حالت ہے قیامت دا قائم ہونا، انسان دا اپنی قبر چو اٹھنا۔ اج اس ٹاپک تے گفتگو ہوئے گی کہ انسان نو اللہ تعالیٰ اس دی قبر چو اٹھائے گا۔ اور جو آیت مبارکہ پڑھی ہے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے۔ اس تو مراد آخرت دیاں اے دوویں حالتاں نے، جس طرح کہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جو کلا سوف تعلمون پہلا ہے اس تو مراد قبر ہے، اور جو دوسرا ہے اس تو مراد آخرت ہے۔ فالاول فی القبر والثانی فی الآخرہ فالتکرار للحالتین، اس جملے دا تکرار نال آنا دو حالتاں دی بات کر رہا ہے، دو حالتاں تے دلالت کر رہا ہے، اور ہر حالت انسان نو پتہ چل جائے گا کہ میں زندگی جو کچھ کر کے آیا ہاں وہ اچھا ہے یا برا۔ پہلی حالت دے متعلق اسی پڑھیا کہ جس وقت انسان دی روح قبض ہوندی ہے اور برزخی زندگی شروع ہوندی ہے تو انسان نو فوراً پتہ چل جاندہ ہے کہ میں دنیا دی زندگی جو کچھ کر کے آیا ہاں وہ اچھا ہے یا برا۔ اگر اچھا ہے تو اچھائی والا معاملہ ہے، اگر برا کیتا ہے تو او دے نال سختی والا معاملہ ہے۔ تو یہی اشارہ ہے سورت دے اندر کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لوگے۔ اور دوسرا ہے کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لوگے، یعنی جس وقت قیامت دا دن ہونا ہے انسان نے اپنی قبر چو اٹھنا ہے، یا قبر نہیں ہے جس بھی جگہ تے اس دی لاش دے ذرات نے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس ذرات نو اکٹھیاں کرے گا اور پھر ایک انسان دی شکل بنے گی، اور اس وقت ہی انسان نو علم ہو جائے گا کہ میں جو دنیا تے کر کے آیا ہاں وہ میں اچھا کیتا یا برا کیتا، فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیے اس بات نو ذہن نشین کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت دا اعلان کیتا اور آپ علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی دے جو پہلے 13 سال نے، مکی زندگی دے 13 سالہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم مسئلے تے زور دیتا، 3 اہم مسئلے سمجھائے نے 13 سال، یعنی نبوت دے 13 سال لگے نے اہل کفر نو، اہل شرک نو 3 مسئلے سمجھانچ۔ اور 3 مسئلے کیڑے نے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 مرن تو بعد اٹھنا۔ یہ 3 مسئلے، اور 13 سال لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 3 مسئلیاں نو سمجھانچ۔ اور جنہ دی قسمت ہدایت سی انہاں نے یہ 3 نو قبول کیتا،
اور ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ اور انکار ہی کر دے آئے، اور انکار کرنے واسطے انہاں کو دلیل بھی کوئی نہیں ہے سوائے ایک دلیل تو کہ عقل نہیں ماندی بس۔ نبی علیہ السلام نے پہلے 13 سال زور لگایا کہ لات منات حبل ود سوا یغوس یعوق نصر کچھ نہیں ہے، اپنے خالق نو مالک نو رب نو داتا نو پہچانو۔ 13 سال لگے تو کہندے نے کہ ٹھیک ہے خالق اللہ ہے، لیکن یہ بات ساڑی عقل نہیں ماندی کہ وہ خالق ہون دے نال نال رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، اولاد بھی دیندہ ہے، بارش بھی برساندہ ہے، نفع اور نقصان دا مالک بھی ہے۔ عقل نہیں ماندی کہ سارے کام وہ اکیلا خود ہی کردہ، انکار کر دیتا۔ دوسرے مسئلے تے 13 سال لگے رسالت نو سمجھان چ، تو اہل کفر اور اہل شرک کی کہندے نے کہ عقل نہیں ماندی کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ فرمایا میرے تے وہی آ رہی ہے، میں قرآن سنا رہا، اے چیزاں تو اللہ منع کر رہا، کہہ رہے عقل نہیں ماندی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نو رسول بنا لی تسی ملے ہو؟ استغفر اللہ۔ مکے چ بڑے بڑے نام نے، بڑے بڑے چودھری نے، بڑے بڑے لین لاڈ نے، عقل نہیں ماندی کہ جو بندہ اپنے پیٹ نو پالن واسطے لوگاں دیاں بکریاں چرائے اور لوگاں دیاں مزدوریاں کرے وہ اللہ دا رسول ہے؟ عقل نہیں ماندی، انکار کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مسئلہ سمجھاؤن لی 13 سال لگائے کہ مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، زندگی دے ایک ایک لمحے دا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ تو کہندے عقل نہیں ماندی، اگو طویلاں کردے نے، کہندے نے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جس وقت اسی مر کے مٹی بن جاواں گے، گل جاواں گے، سڑ جاواں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اللہ پھر سانو زندہ کرے گا؟ یہ انہاں دا انداز ہے، کہندے عقل نہیں ماندی۔ اور ایسے لوگ جو کہندے نا عقل نہیں ماندی، وہ جاہل لوگ نے۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو اول وقت تو لے کے ہن تک جو بندہ بھی ہدایت قبول کرن تو بعد گمراہ ہویا، اور جو جماعت بھی ہدایت قبول کرن تو بعد گمراہ ہوئی، اس دی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عقل نہیں ماندی، عقل نہیں ماندی۔ بھئی عقل معیار نہیں ہے، عقل معیار نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بہت سارے مسلمان دیگر لوگوں نو بھی گمراہ کر دیندے ہیں۔ ایسے مسلمان جو بظاہر تو مسلمان نے، اللہ دی توحید نو بھی مان دے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت نو بھی مان دے نے، نمازاں بھی پڑھ دے نے، لیکن علم دی کمی ہے، علم دی۔ تو ایسے لوگ جو عقل نو معیار بناندے نے، ایسے لوگوں نو بھی گمراہ کر دیندے۔ مثلا مثال دے طور تے میں پچھلے جمعے عرض کیتا ہے کہ جو برزخی زندگی ہے اس دے کسے ایک لمحے نو بھی اسی دنیا تے قیاس نہیں کر سکتے، کسے ایک لمحے نو بھی دنیا تے قیاس نہیں کر سکتے، وہ جہان ہی ایک الگ ہے۔ لیکن جو عقل نو معیار بنانے والے لوگ نے، وہ انہاں چیزاں نو معیار بنا کے دیگر مسلمانوں نو گمراہ کر دینے۔ مثال دے طور تے
حدیث چاہتا ہے کہ انسان فوت ہو گیا، اس نو غسل دے دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، اس دا جنازہ اٹھا لیا گیا، لوگاں دے کندھیاں تے جنازہ جا رہا ہے اور چارپائی تے پڑی میت کہہ رہی ہے قدمونی کہ مجھے جلدی لے کر جاؤ، جلدی لے کے جاؤ، وہ نیک میت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیاں ساریاں مخلوقاں اس دی آواز نو سن رہیاں نے سوائے انسانہ اور جنہ دے۔ جنہ لوگاں چارپائی نو اٹھایا ہے انہاں نو آواز نہیں سن دی۔ عقل نو معیار بنانے والے لوگ کہندے نے دیکھو عقل مان دی ہے، کہندے یار مان دی تو واقعہ ہی نہیں ہے۔ حدیث کہہ رہی ہو، مردہ کہہ رہا ہے کہ قدمونی مینوں جلدی لے کے جاؤ۔ وہ کہندے نے ہاں سناؤ عقل مان دی ہے، کہندے یار واقعی نہیں مان دی۔ وہ بھائیو عقل مننے یا نہ مننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اسی مننا ہے، تقاضا یہی ہے۔ کیوں؟ وہ جو زندگی ہے اس نو اسی دنیا تے قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ اس نو ذہن چ بٹھاؤ کہ جو برزخی زندگی شروع ہو گئی ہے روح قبض ہون تو بعد، اس دے ایک لمحے نو بھی اسی دنیا تے قیاس نہیں کر سکتے۔ جدو قیاس ہی نہیں کر سکتے پھر آواز کیویں سنائی گے؟ اور فرماندے نے کہ دوسری میت وہ چیخو پکار کر دیے این تذہبون بی، این تذہبون بی، وہ مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو، کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ کہندے سناؤ عقل مان دی ہے، کہندے یار نہیں مان دی۔ وہ بھائیو عقل معیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاجر ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ چارپائی تے چیخو پکار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ایمان دا تقاضا ہے کہ اسی تسلیم کریے، بس سانو سنائی نہیں دیندی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی نو تسی اس دنیا دی زندگی تے قیاس نہیں کر سکتے، وہ چیز ہی الگ ہے۔ اسی عالم ارواح چو گزر کے آئے ہیں، کسے بندے نو پتا ہے کہ عالم ارواح چ کوئی لمحہ یاد ہوئے؟ کسے بندے نو؟ سارے اسی عالم ارواح چو آئے۔ شکم مادر چ بھی اسی 9 مہینے گزارے ہیں۔ اس زندگی دا کسے نو تصور ہے؟ 4 مہینے تو بعد روح پھونک دیتی جاندی ہے، 4 مہینے تو بعد روح پھونکی جاندی ہے ماں دے پیٹ دے اندر۔ کسے بندے نو پتا ہے کہ وہ میں زندگی کیویں گزاری؟ وہ جہان ہی الگ ہے۔ اور اسی طرح اس جہان تو بعد اگلا جہان الگ ہے۔ جس طرح اس دا پتہ نہیں ہے اس دا بھی نہیں پتہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے زندگی۔ تو کہندے نے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جدو اسی مر گئے مٹی بن گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ اٹھائے جاؤں گے؟ فرمایا ہاں اٹھائے جاؤ گے۔ ایک بہت بڑا کافر مشرک، چوٹی دا مشرک، اس دا نام ہے عاص بن وائل، ایک قبرستان چ گیا، اخذ ازمن من البتہا، ایک مردے دی ہڈی اٹھا کے لیا، مردے دی ہڈی، ففتہ بیدہ، اور اس ہڈی نو اپنے ہتھاں نال مسل دیتا اور پھونک مار کے اڑا دیتا، اور کہنے لگا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایحیی اللہ ھذا بعد ما ارا، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اس نو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اے ہڈی ہے میں مل چھڑی ہے، اے راکھ بن گئی ہے میں اڑا دیتی ہے، کیا اللہ اس نو زندہ کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اللہ زندہ کرے گا، اور فرمایا یمیتو کا، اللہ تینوں مارے گا، ثم یحیی کا، پھر اللہ تینوں زندہ کرے گا، اور اگر تیرا عقیدہ اے نہ بنیا کہ مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اگر عقیدہ صحیح نہ ہویا تو فرمایا ثم یدخلک جہنم، پھر اللہ تینوں جہنم چ بھی داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ قادر ہے، وہ دیکھے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اور دیکھیے ایک اور کافر جس دا نام ابی بن خلف ہے، اس نے بھی اسی طرح کیتا کہ اے ہڈی ہے، یہ بالکل گل سڑ گئی ہے، مردے دی ہے، یہ کیویں زندہ ہوئے گی؟ نبی علیہ السلام نے 13 سال لگائے، 13 سال یہ مسئلے نو سمجھان، 13 سال کہ مر کے اٹھنا ہے۔ اج بھی کچھ لوگ پائے جاندے نے جو کہندے قبر چ کچھ بھی نہیں ہونا، عذاب قبر دے منکر اج بھی پائے جاندے نے۔ 13 سال لگائے یہ مسئلہ سمجھان چ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جواب انہاں دی انداز چ دیتا۔ کیوں؟ یہ انہاں تے ماندے نے کہ سانو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کہندے نے کہ سارے کام اللہ نہیں کردا، اللہ نے ونڈے نے کام۔ لات بھی کردا ہے، منات بھی کردا ہے، عزا بھی کردا ہے، حبل بھی کردا ہے، ود بھی کردا ہے، سوا بھی کردا ہے، یغوس بھی کردا ہے، یعوق بھی کردا ہے، نصر بھی کردا ہے۔ اے مکے بیت اللہ 360 جو رکھے نے یہ بھی کردے نے۔ یہ عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں تے ماندے ہیں نا کہ اللہ نے پیدا کیتا، انہاں دی زبان چ سمجھاؤ، انہاں دے لہجے چ کی فرمایا کہ کل کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے یحیی الذی انشأہا اول مرہ، یحیی الذی انشأہا اول مرہ، کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پہلی مرتبہ تو تسی مانتے ہو نا کہ اللہ نے پیدا کیتا، ہن یہ دسو ایک چیز جس دا وجود ہی نہیں ہے اس نو بنانا مشکل ہے، جا کہ جس چیز دا ڈانچہ موجود ہوئے اس نو بنانا مشکل ہے۔ ایک چیز ہے، ڈانچہ ہے، نقشہ ہے، سامنے پڑیا ہے، فرمایا ایدے طرح دی بنا دو، انسان نقل مار کے بنا دیندہ کہ نہیں؟ کوریا موبائل اجے کڑھدا نہیں ہے، چائنا نقل مار کے پہلو مارکیٹ سے بیچ دیندہ، ایسا ہوندا کہ نہیں؟ دنیا دنگ ہے، اسی مارکیٹ سے اپنی چیز بیچی نہیں ہے، چائنا نے نقل مار کے پہلے بیچ دیتی۔ تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے کہ ڈانچے نو دیکھ کے پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تانوں پہلوں بنایا جدو تہاڈا وجود ہی نہیں ہے، ہن تے تہاڈا ڈانچہ پیا ہے، ہڈیاں نے، اس نو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ مانتے نے کہ آسمان بھی اللہ نے بنائے، زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نے کہ وَلَمْ يَحْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینہ بنائیاں، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، وَلَمْ يَحْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اینا کچھ بنان تو بعد وہ تھکیا نہیں ہے، اس نے ایک ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہے۔ اور فرمایا بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، وہ اس بات تے قادر ہے کہ مردیاں نو بھی زندہ کرے گا، مردیاں نو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس انداز سمجھایا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل مکہ دیکھو آ زمین ہے، یہ بنجر ہے۔ جی یا رسول اللہ بنجر ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے بنجر ہی ہے۔ فرمایا کتنی دیر تو بنجر ہے؟ جدوں تو پیدا ہوئے بنجر ہی دیکھ رہے ہیں، مردہ زمین ہے، ساڑھے وڈیاں بھی اس نو مردہ ہی پایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین تے بارش برسائی۔ اللہ فرماندے نے کہ وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، اس بنجر زمین نو دیکھو جو بنجر ہے، مردہ ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر اس بنجر زمین تے اللہ تعالیٰ نے میہ برسایا، وربت، اور زمین حرکت چائی، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس تو بعد زمین نے ہر بالی اگانا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ پہلے مردہ ہے، اللہ نے رحمت برسائی، ہن ہر بالی اگا رہے، من کل زوج بہیج،
گندم بیج دیو اگدی ہے، چاول بیج دیو اگدی ہے، مکی بیج دیو اگدی ہے، چارہ بیج دیو اگدا ہے، جو بھی بیج رہے ہو زمین اگا رہی ہے، لیکن جدو مردہ سی کچھ بھی نہیں اگاندی۔ اور اسی طرح فرمایا ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سارا کام اس واسطے کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردیاں نو زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز تے قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اودے وچ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبراں دے اندر مدفون نے اللہ تعالیٰ انہاں نو دوبارہ زندہ ضرور کرے گا، ضرور زندہ کرے گا۔ تو یہ عقیدہ بناؤ کہ ہر بندے نے زندہ ہونا ہے۔ اس عقیدے نو سمجھان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے پہلے 13 سال لگائے، 13 سال۔ اور دیکھیے جو پھر بھی نہیں مان دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تسی آکڑ دے پے ہو، تو انو پیدا کرنے لی صرف ایک ڈانٹ ہی کافی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، صرف ایک ڈانٹ ہی کافی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تسی سارے قبرہ جو نکل کے زمین دی سطح تے آ جاؤ گے، کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک ڈانٹ ہی کافی، ایک ڈانٹ ہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، ہر بندہ جس کپڑیاں دے اندر مریا ہے انہاں کپڑیاں چ اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اتھوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا، اتھوں تک کہ ان المیت، بے شک میت، یبعث، اٹھائی جائے گی، فی ثیابہ التی یموت فیہا، اس سے لباس جس لباس فوت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس لباس کپڑے تو مراد ہے اعمال، ای فی اعمالہ، یعنی جس عمل نو کردیا انسان فوت ہویا ہے وہ عمل کردیا ہی اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان حج کردیا فوت ہویا تو لبیک اللہم لبیک کہندہ قبر چ اٹھے گا، اور اگر کوئی بندہ جہاد کردیا فوت ہویا، شہید ہویا، تو فرمایا وہ کہہ رہا ہوگا کہ اس نو پکڑو، اس نو مارو، اس نو پکڑو، اس نو مارو، ایک کردہ ہویا اٹھے گا۔ اور جو بندہ نماز دی حالت فوت ہویا نماز پڑھ اٹھے گا، جو بندہ قرآن دی تلاوت کردیا فوت ہویا قرآن دی تلاوت کردیا ہی اٹھے گا۔ اور فرمایا اس دے برعکس بھی ہے، جو چوری کردیا مریا چوری کردیا ہی اٹھے گا، جو بدکاری کردیا مریا بدکاری کردیا ہی اٹھے گا، جو فراڈ کردیا مریا فراڈ کردیا ہی اٹھے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو دعا کریا کرو اللہ ساڈا خاتمہ اچھا کر دے، اور ایسے عمال کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بہترین کر دے۔ اور ہر اس کام کرن تو پہلے سوچو کہ یہ برا کام ہے، شاید کتے مینوں ایک کام کر دیا موت ہی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سانگلہ ہل جا ایک بندے نے مینوں گل سنائی، وہ دے کول میں بیٹھا کافی دیر، کہنے لگا قاری صاحب مینوں ایک شادی آ گئی فیصل آباد، تو میں مجھ رکھی بڑی تگڑی مجھ سی، تو کہندا میں سوچا بھی 2 دن میں شادی تے رہنا تو پٹھے کتھوں لے آنے ہیں۔ کہندا میں پلان بنایا کہ فلاں بندے دی مکئی بڑی زبردست کھڑی ہے۔ کہندا رات نو میں 2 بجے اٹھیا تے سازو سامان لے کے او دے ٹک چ پہنچ گیا پٹھیاں دے۔ کہندا میں پہلا ٹانڈا پھڑیا تے میرے ذہن چ فوراً خیال آیا یار جی اینو کھا کے مجھ مار گئی تے پھر، جی اے پٹھیاں نو کھا کے مجھ مار گئی تے پھر، کہندا میرے ذہن چ آئی یار 2 لاکھ دی مجھ ہے۔ کہندا میں اوتھے ہی چھڈیا واپس آ گیا، اور رات دا کافی حصہ بیت گیا سی، میں دیکھا مسجد کھلی، مسجد چلا گیا، نفل پڑھے، نماز پڑھی، گھر آیا، اور میں پھر سوچیا کہ یار اے مجھ فلانے دے قلعے تے بن کے چلے جا، بہتر یہی ہے۔ اللہ اکبر، بہتر یہی ہے۔
تو میرے بھائیو اگر بندہ سوچے نا کہ یہ کام غلط ہے تو ایک کردیاں کتے مینوں موت نہ آ جائے تو پھر انسان وہ کام چھڈ ہی دیندا ہے۔ اس واسطے ہر کام کرن تو پہلا سوچا کرو کہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جس حالت فوت ہوئے گا اس سے حالت اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح انداز سے کھول کھول کے فرما دیتا کہ تسی انکار کر دیو کہ یہ ہڈی ہے، یہ مسلی گئی ہے، یہ دی راکھ بن گئی ہے، کون انہوں زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اسی تے اس چیز تے بھی قادر ہاں کہ تیرے ہتھاں دے ایک ایک پور دے نال اسی تینوں دوبارہ زندہ کر دیا گے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک پور دے دیکھو نا، انسان دے ہاتھ دیاں لکیراں، ہر بندے دے ہاتھ تے لکیراں نے، اور کسے بندے نو پتہ نہیں میریاں لکیراں کنیاں نے، کہ ہے کسے نو پتہ؟ انسان اپنا ہاتھ چھاپے نہ لکیراں چھاپ دیاں نے، لکیراں چھاپ دیاں، اور کیا جائے نا کہ انہوں دیکھ کے دوسرے صفحے تے اس طرح دا ہاتھ بنا کے لکیراں انجی سدیاں سدیاں بنا، بڑا مشکل کام ہے، نہیں بننیاں انسان کو، نقل مار کے بھی نہیں بننیاں۔ اللہ فرما رہے نے کہ تسی کہندے ہوئے نہ مردیاں ہڈیاں نو کون زندہ کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تو اس چیز تے بھی قادر ہاں کہ کل قیامت والے دن جدو تنوں دوبارہ اٹھاواں گا تیرے ہاتھ دیاں لکیراں جنیاں دنیا تے ہے انیاں ہی اسی انداز دے نال ہی میں دوبارہ پیدا کرن تے بھی قادر ہاں۔ اللہ اکبر۔ مرن تو بعد اٹھنا ہے، اس عقیدے نو سمجھان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے، 13 سال۔ اور دیکھو نا انسان دنیا چ تسی دیکھو کتنے لوگ نے، کتنے لوگ، ارباں دی تعداد چ لوگ نے، اور ہر بندے دی شکل دوسرے نالوں مختلف ہے کہ نہیں؟ کہندے نا فلانا بندہ یہ دونوں بھائی آپس بڑے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی فرق نکل آندا۔ اگر اکھاں مل رہیاں نے تو نک نہیں ملدا، اگر نک بھی میچ کر گیا تو کن نہیں کردے، اگر کن بھی کر گئے تو سر دے بال نہیں کردے، اگر بال بھی میچ کر گئے تو جسامت میچ نہیں کردی، کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے، اگر جسامت بھی میچ کر گئی تو انہاں دی چال ڈال نہیں ملدی، اگر چال ڈال بھی مل گئی تو زبان دی جو گفتگو ہے وہ نہیں ملدی، ہے کہ نہیں اس طرح؟ اللہ فرماندے قیامت والے دن جو دنیا تے تیرا حلیہ ہے میں اسی انداز تینوں دوبارہ کھڑا کر دواں گا، اور اللہ فرما رہے نے کہ ایک کام میرے واسطے مشکل نہیں ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ واسطے ایک کام مشکل نہیں ہے، آسان ہی آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے اور اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، اور کس طرح اٹھنا ہے ذرا اس تے بھی غور کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسرافیل جو سور لے کے کھڑا ہے، اللہ دا حکم ہوئے گا وہ سور چ پھونک مارے گا، پھونک مارے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان چاہا سارے بے ہوش ہو جانے گے، سب کچھ بے ہوش ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، جس نو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوئے گا۔ فرمایا کہ پھر ایک لمبا پیریڈ گزر جائے گا، ایک وقت گزرے گا، پھر حکم ہوئے گا ثم نفخ فیہ اخرى، اسرافیل دوبارہ پھونک مارے گا، دوبارہ پھونک مارے گا۔ جدو اسرائیل دوبارہ پھونک مارے گا فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اپنی قبراں چ اٹھ کے اللہ رب العالمین دی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ اللہ، دوسرے پھونکتے لوگ اٹھن گے جو قبراں والے نے، اور جو قبراں چ نہیں ہے وہ جانوراں دے پیٹاں چ چلے گئے، زمین تے پہ گل سڑ گئے، پرندے لاشاں اچک کے لے گئے، ذرات ہواواں چ بکھر گئے۔ جدو دوسرا سور پھونکیا جائے گا حکم ہوئے گا فلاں بن فلاں دے ذرات اگر ہواواں چ نے، سمندراں چ نے، دریاواں چ نے، جانوراں دے پیٹاں چ نے، سارے نکل کے باہر آ جاؤ، ایک جگہ کٹھے ہو جاؤ، سارے ایک جگہ کٹھے ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر قرطبی دے اندر لکھیا ہے کہ جو ہے نا اسرافیل وہ
فلسطین دے اندر بیت المقدس دی ایک چٹان تے کھڑا ہو جائے گا، ایک چٹان تے کھڑا ہو جائے گا، اور چٹان تے کھڑا ہو کے نا آواز لگائے گا، کہے گا ایتھا العظام البالیہ، ایتھا العظام البالیہ، اے کٹی ہوئی ہڈیو، آواز لگائے گا اے کٹی ہوئی ہڈیو، والاوصال المتقطعۃ، اور اے ٹوٹے ہوئے جوڑو، اے ٹوٹے ہوئے جوڑو، والشعور المتمزقۃ، اور اے بکھرے ہوئے بالو، ان اللہ یامرکم، بے شک تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، ان تجتمعنا بفصل القضاء، اللہ دے فیصلے واسطے جمع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو آواز دیتی جائے گی، ہر انسان دے اعضاء جتھے جتھے بکھرے نے کٹھے ہو جانے گے، کٹھے ہو جانے گے، اور ایک خوف ہوئے گا، کیوں؟ اس آواز دے اندر دہشت ہوئے گی کہ ان تجتمعنا لفصل القضاء، فیصلے واسطے کٹھے ہو جاؤ، اور جدو فیصلہ سنانا ہو کتنا خوف ہوندا ہے، کتنا خوف ہوندا ہے۔ کل میں گیا تے ایک بندہ، وہ پیشی ہے، پیشی عدالت چ پیشی ہے، تے بڑی بھج نٹھ پئی ہے، کنہاں نو پلا تسی بھی جان دے ہو، اے کولڈ سٹوراں نو پئی ہے کہ نہیں؟ پہلے نہیں سی باز آندے، کل دی بڑی دوڑ لگی ہے۔ ہن دیکھو روڈ بھی صاف ہوئے، سارے روڈ بائی پاس دوویں صاف ہو گئے، پتے غائب ہو گئے، اگ لاؤنا چھڈ گئے، سڑکاں صاف کر دیتی ہیں، پہلے نہیں سی باندھے۔ اسی اینا کہ تنگ ہے، مسجد چ اینا دھواں آ جانا کہ رات نو اسی پکھے چلا کے دھواں باہر کڈنا۔ ہن جدو پرچے ہوئے نے نا، ہن سارے نو دوڑ لگی کہ اسی باجی۔ خوف ہے نا، یہ دنیا دی عدالت، اور جو اللہ دی عدالت ہے وہ دے واسطے کتنا خوف ہوئے گا، کتنا ڈر ہوئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو تیاری کیجئے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن یہ دوسرا سور پھونکیا جائے گا نا، لوگ اللہ دے دربار چ جمع ہون گے فیصلے واسطے، تو فرمایا لوگاں دیاں 3 حالتاں ہون گیاں، 3 حالت، پوری دنیا تے جتھے جتھے لوگ مدفون نے اٹھ جان گے، اور فیصلے دے میدان دی طرف جان گے، اور فیصلے دے میدان دی طرف پہنچن واسطے لوگاں دیاں حالتاں 3 ہون گیاں، 3۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ، 3 حالتاں، ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ، 3 حالتاں چ لوگ رب دے دربار دی طرف جان گے۔ 3 حالتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا نمبر 1 صنفاً مشاطن، صنفاً مشاطن، کچھ لوگ پیدل ہون گے، پیدل ہون گے، اور اللہ دے فرشتے انہاں دا بھی استقبال کردے ہون گے۔ یہ پیدل جو ٹیم جا رہی ہے انہاں دا بھی استقبال ہوئے گا، اور فرشتے پہنچا دیں گے رستہ دس کے کیا فلان جگہ تے جانا۔ نمبر 2 فرمایا وَصِنْفًا رُكْبَانًا، وَصِنْفًا رُكْبَانًا، کچھ ایسے ہون گے جو اونٹنیاں تے سوار ہون گے، اونٹنیاں تے، انہوں نے اونٹنیاں دتیاں جان گیاں۔ بلکہ ایک روایت دے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اذا خرجوا من قبورہم، جس وقت نیک صالح متقی اللہ والے لوگ اپنی قبراں چ اٹھن گے، استقبلوا بنوکن بیزن، استقبلوا بنوکن بیزن، اللہ دی جنت دیاں سفید اونٹنیاں انہاں دے استقبال واسطے پیش کیتیاں جان گی۔ اللہ اکبر، پیش کیتیاں جان گی۔ اور فرمایا لہا اجنحہ، لہا اجنحہ، انہاں اونٹنیاں دے پر ہون گے اور اڑ کے جان گیاں، اڑ کے جان گی۔ لہا اجنحہ وعلیہا رحال الذھب، اور انہاں اونٹنیاں دے جو چکاوے نے، کچاوے، فرمایا سونے دے ہون گے، کاٹھیاں سونے دیاں انہاں اونٹنیاں دے اتے ہون گیاں۔ اور فرمایا شرک نیالہم نورن، شرک نیالہم نورن، انہاں اونٹنیاں دے پیران دیاں کھریاں نورن، چمکدار ہون گیاں، چمک دیاں ہون گیاں۔ اور فرمایا کہ وہ اتنی دور قدم رکھن گیاں جتنی دور انسان دی نگاہ جاندی ہے، حتیٰ کہ فرشتے انہاں نو جنت تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ نے؟ جو صالح ہے، متقی، پرہیزگار، جنہ اللہ دی توحید نو تسلیم کیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت نو تسلیم کیتا ہے، اور اپنی زندگی دا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق بنایا ہے۔ ایسے لوگاں نو اس انداز اللہ استقبال کر کے اللہ دے دربار سے پہنچایا جائے گا۔
اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے پیراں نال نہیں چلن گے، سنفن علی وجوہہم، اپنے چہریاں دے نال چلن گے، چہریاں دے نال، پیر اوپر ہو جان گے، چہرے نیچے لگ جان گے اور چہریاں نال چلن گے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اے چہریاں نال کس طرح چلن گے، کس طرح چلن گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، جو اللہ قدمہ دے نال چلاندا ہے، قادر عَلَى يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ اس چیز تے بھی قادر ہے کہ منہ دے نال بھی انہاں نو چلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جدو چلن گے رستے چ کانٹے بھی آن گے، پتھر بھی آن گے، تو فرمایا انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، رستے چ آن والا ہر کانٹا اور ہر پتھر یہ اپنے منہ نال دور کرن گے۔ اللہ اکبر، اپنے منہ نال دور کرن۔ قبراں چوں نکلے فوراً پتہ لگ گیا، جو اونٹنیاں تے سوار ہوئے فوراً پتہ لگ گیا کہ ساڈے نال اگے استقبال ساڈا اچھا ہونا ہے، ساڈی اچھی مہمان نوازی ہے۔ اور جو قبراں چوں نکل دے منہ دے بال چلن لگ پے، انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا اسی دنیا جو کچھ کر کے آئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہی ہے صورت ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پہلی حالت جدو مرے ادو پتہ چل گیا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ روح قبض ہوئی تو پتہ چل گیا اسی اچھا نہیں کیتا یا اچھا کیتا ہے۔ ہن قیامت برپا ہوئی ہے، قبراں چ اٹھے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ اور دیکھیے قرآن چ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے چمکدار ہون گے قیامت والے دن، چمکدار ہون گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب نو دیکھنے والے ہون گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے تھکے ہوئے بسیدہ ہون گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ گمان کرنگے کہ آج ساڈے نال کمر توڑنے والا سلوک ہوئے گا، کمر توڑنے والا سلوک ہوئے گا۔ تو یہی ہے کہ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ فرمایا کہ کچھ چہرے مسفرہ بڑے خوش ہون گے اس دن، بڑے خوش، ضاحکۃ مسکرا رہے ہون گے، مسکرا، مستبشرہ اور بہت زیادہ خوش ہون گے، بہت زیادہ خوش ہون گے۔ اور فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہون گے انہاں چہریاں تے گرد و غبار پڑ جائے گی، ترہقھا قترہ، سیاہیاں چھا جان گیاں، اولئک ھم الکفرہ، یہی لوگ کفر کرنے والے ہیں، فجرہ اور فجر و فسوق کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے میرے بھائیو کل نو پچھتاؤں تو بہتر ہے کہ آج ہی اسی اپنا قبلہ درست کریے، ایسے اعمال کرو کہ اللہ دے فرشتے استقبال کرن اور جنت چو اونٹنیاں آن جنہ تے اسی سوار ہو کے اللہ دے دربار چ پہنچیے۔ اے نہ ہوئے کہ اتھے منہ دے بال چلنا پے، جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال سانو جو کچھ بیان کیتا ہے، سنیا سنایا ہے، اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔